مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ کے فضل و کرم سے والدین کی دعاؤں کے بعد اولیاء کاملین، بزرگان دین، اہل علم اور ان کی مشفق دعاؤں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے آج بدر کے اس مقدس وادی میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا اور یہاں سے اپنی روح کو ایمان سے اپنی روح کو غذا پہنچانے کا سامان نصیب فرمایا. اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہے ہم اس مقام پر جسے مسجد عریش کہا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے جب مدینہ رسول مدینہ منورہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جو 2 ہجری 17 رمضان کو پیش آئی، اس کے لیے مدینہ سے نکلے اور آپ بدر پہنچ کر یہاں پڑاؤ کیے تھے. تو آپ کی جہاں پڑاؤ کرنے کی جو مقام تھا، اس مقام کو آج مسجد بنایا گیا. جنگ بدر حق و باطل کے درمیان ایک بہت فیصلہ کن لڑائی ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے خلت کو کثرت پر غلبہ نصیب فرمایا اور اسی نصرت کا نتیجہ ہے کہ آج میں ہم ایمان کے ساتھ سلامت ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے آل کو، اصحاب کو جتنا کہ ان کا حق ہے. تمہیں بھی آؤ 1400 برس پیچھے میں لے جاؤں، تمہیں بھی آؤ 1400 برس پیچھے میں لے جاؤں، تمہیں خلت کو کثرت پہ غالب آتا دکھلاؤں. ماہ رمضان کی تاریخ 17 دن تھا جمعہ کا، ماہ رمضان کی تاریخ 17 دن تھا جمعہ کا، کیا نظارہ سب نے رب کی نصرت کے اترنے کا. سن ہجری تھا 2 اور ہر سمت گرمی کا بسیرا تھا، سن ہجری تھا 2 اور ہر سمت گرمی کا بسیرا تھا. مقام بدر پر اس دن عجب کچھ ہونے والا تھا. تھا سر سجدے میں اور آنکھوں سے جاری تھے اشک پہ ہم، تھا سر سجدے سے اور آنکھوں سے اشک جاری تھے پہ ہم. خدا کے روبرو محو دعا تھے رحمت عالم. الف انفاس کا لشکر لیے اس سمت شیطاں تھا، الف انفاس کا لشکر لیے اس سمت شیطاں تھا. ادھر تھے 313 کے رہبر جن کا رحماں تھا. صحابہ کے دلوں میں حق پر مٹنے کا جذبہ تھا،
صحابہ کے دلوں میں حق پر مر مٹنے کا جذبہ تھا، کہاں آسان اس تہے دستی میں پھر لڑنا تھا۔ تکبر کے نشے میں چور تھے کافر و مشرک، تکبر کے نشے میں چور تھے کافر و مشرک، خدا کے قہر میں محصور تھے سب کافر و مشرک۔ ملائک یک بہ یک اترے خدا کا فیصلہ بن کر، ملائک یک بہ یک اترے خدا کا فیصلہ بن کر، وہ برسے مشرکوں پر آسمانی ذائقہ بن کر۔ بلند ایمان والوں کا بالآخر ہو گیا پرچم، بلند ایمان والوں کا بالآخر ہو گیا پرچم، پلٹ کر رکھ دی کایا جنگ کی اللہ نے ایک دم، پلٹ کر رکھ دی کایا جنگ کی اللہ نے ایک دم۔ 17 رمضان سن 2 ہجری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ الرسول سے جنگ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ جن حالات میں یہ جنگ ہوئی، اصولی طور پر جنگ کا ارادہ نہ تھا اور نہ ہی اتنا ساز و سامان تھا، لیکن کفار مکہ اور قریش کی مستعدی اور ان کی یکجوئی نے اس جنگ پر آمادہ کیا، جس میں ابو جہل مارا گیا، اور جن ننھے صحابہ کے ہاتھوں ابو جہل مارا گیا اس کے اشعار یوں ہیں کہ فرمایا کہ وہ بچے کہتے ہیں کہ مریں گے یا ماریں گے جہنم کے اس ناری کو، مریں گے یا ماریں گے اس جہنمی اور ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں بکتا ہے محمد باری کو، سنا ہے وہ گالیاں بکتا ہے محمد باری کو۔ ان ننھے صحابہ نے اس جہنم کے کتے کو اپنے ہاتھوں سے مارا۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر ہر امتی کو حاضر ہونا نصیب فرمائے، ان صحابہ کو، ان جید صحابہ کو، مہاجر کو، انصار کو اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی حاضر ہوں گے تھوڑی دیر میں ان شہداء کی طرف، اور سلام پیش کر وہاں پر ہم اپنی روحانی غذا کا سامان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور یہاں کی گئی دعاؤں کو ہمارے تمام مستحق امتیوں کے حق میں اور ہمارے حق میں، اہل و عیال کے حق میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔